جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترجمہ اور گرامر کے لحاظ سے تھوڑی سی اس کی ترکیب بھی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کو ہم یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے اس کو تعوذ بھی کہا جاتا ہے، اور تعوذ کے معنی پناہ مانگنا۔ عین واو زال کے مادے سے یہ اعوذ بھی آیا، تعوذ بھی آیا، جس کے معنی ہیں پناہ مانگنا۔ تو یہ تعوذ جو ہے باب تفاعل سے بنتا ہے تعوذ، اور اس کا جو مادہ ہے جیسے آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا وہ ہے عین واو زال، اس کا مادہ ہے، اور باب نصرہ سے آتا ہے۔ تو یہ اصل میں حروف علت والا جو ہے جس میں درمیان میں حرف علت آ جائے مادے کے، جس کو اجوف کہا جاتا ہے، یہ اجوف کی مثال ہے۔ اور اس کی جو اصلی شکل بنتی ہے ماضی اور مضارع کی وہ ہے عوضہ اور یا وضو، آوازہ اور یا وضو۔ لیکن علت کے قواعد جو لگتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی جو شکل، اس کی بناوٹ تبدیل ہوتی ہے، اور یہ آزا یا وضو بن جاتا ہے۔ آزا یا وضو یعنی اس کا ماضی جو بنتا ہے وہ آزا کے وزن پر، اور مضارع جو بنتا ہے وہ یعوذو۔ اسی یعوذو سے جب آپ فعل مضارع میں واحد متکلم بنائیں گے یعنی افعلو کے وزن پر، تو یہ بن جائے گا اعوذو، یہ بن جائے گا اعوذو، اور یہ اعوذو ہی ہے جو یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اعوذ باللہ میں، یعنی اعوذو سے پھر یہ اعوذو ہو جائے گا علت کے قواعد کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ اعوذو سے تبدیل ہو کر اس کی شکل جو ہے وہ بن گئی اعوذو، اور اعوذو کے معنی ہو گئے پناہ مانگنا، لیکن اعوذو یہ واحد متکلم میں ہے فعل مضارع، تو ترجمہ ہو جائے گا میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں باللہ۔ اب یہ اعوذو فعل کے ساتھ جب بھی با کا صلہ آتا ہے یعنی حرف جار با آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کس چیز کی پناہ میں آپ آ رہے ہیں، یعنی جس چیز کی پروٹیکشن آپ لے رہے ہیں، اس کی پناہ لے رہے ہیں، وہ با زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ اللہ ہی آیا، تو یعنی اللہ کی پناہ میں آپ جا رہے ہیں۔ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، باللہ با حرف جار ہے، اور یہ لفظ اللہ جو ہے یعنی مجرور ہو گیا حالت جر میں، تو باللہ مرکب جاری باللہ۔ اس کے بعد پھر اعوذو کے ساتھ جب من کا صلہ آ جائے، حرف جار من آ جائے، تو اس کے ساتھ اس کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ آپ کس چیز کے خلاف پناہ میں آتے ہیں، یعنی کس چیز سے پناہ پکڑ رہے ہیں، یعنی کس چیز کا خوف ہے جس سے آپ پناہ چاہتے ہیں، وہ آ جاتا ہے۔ من کے معنی سے ہوتے ہیں، حرف جار ہے جس کے معنی سے، اور شیطان الرجیم آ رہا ہے بعد میں۔ شیطان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے فعلان کا وزن، اور یہ فعلان کا وزن جو ہے یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، یعنی جس چیز میں آپ نے زیادتی معنی میں دینی ہو تو آپ اس کو فعلان کے وزن پر لاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، وہ بھی اس پر آیا فعلان کے وزن پر، بہت رحم کرنے والا۔ تو شیطان شین یا تو یہ اس کا مادہ ہے جس کے معنی نافرمانی کے ہوتے ہیں، یعنی عصیان، نافرمانی، سرکشی۔ تو شیطان وہ ہے جو بہت زیادہ سرکش یا بہت زیادہ نافرمان۔ اس فعلان پہ اور بہت سے الفاظ آتے ہیں، جیسے عطشان آیا جس کے معنی بہت زیادہ پیاسا، پھر اسی طریقے سے تعبان بہت زیادہ تھکا ہوا، اور جوعان بہت زیادہ بھوکا۔ ایسے ہی یہ فعلان کا وزن شیطان کے لیے استعمال ہوا۔ شیطان ہم جانتے ہیں کہ اس کا اصل نام شیطان نہیں بلکہ اس کا اصل نام عزازیل تھا، یہ کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی تو اس وجہ اس کا نام شیطان ہو گیا۔ تو شیطان، اور پھر رجیم۔ رجیم جو ہے یہ اس کا مادہ را جیم اور میم ہے، یہ فعیلن کے وزن پر آتا ہے۔ فعیلن بھی مبالغے کا وزن ہے جس میں بھی مبالغے کے معنی ہوتے ہیں شدت آ جانا، جیسے رحیم ہے، رحیم بھی فعیل کے وزن پر آیا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے یعنی مسلسل رحم کرنے والا۔ تو رجیم بھی یہ کہ را جیم میم جو مادہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مردود، یعنی رد کیا ہوا، جس کو آپ نے دھتکار دیا ہو، اس کو آپ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہو، اس کو رجیم کہا جاتا ہے۔ اسی سے رجم کا لفظ بنا ہے، یعنی پتھر مارنا، مردود کے معنی میں۔ تو رجیم بہت زیادہ مردود،
تو الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من حرف جار ہے، اس کے بعد الشیطان الرجیم، شیطان موصوف ہے اور الرجیم جو ہے وہ اس کی صفت ہے، تو یہ پورا مل کر جو ہے یہ مرکب توصیفی بن جاتے ہیں۔ الشیطان الرجیم چاروں اعتبار سے مرکب توصیفی کیسا مرکب ہوتا ہے؟ جس میں اسم چاروں اعتبار سے صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کی تابع ہوتی ہے، اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے۔ تو رجیم جو ہے یہاں پر شیطان کو فالو کر رہا ہے۔ الشیطان الرجیم ترجمہ الٹا کیا جاتا ہے مردود شیطان، رد کیا ہوا شیطان یا بہت زیادہ مردود شیطان۔ تو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی یا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم بہت زیادہ مردود شیطان سے یا مردود شیطان سے یا شیطان مردود سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہ پورا ہمارا ترجمہ ہوا تعوذ کا، اعوذ باللہ کا۔ اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان مردود سے تم پناہ مانگ لو، فاستعذ باللہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان کے خلاف، تاکہ شیطان جو ہے وہ اس نیکی میں مشکل نہ کھڑی کرے۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے تمام موقعوں پہ پڑھنا چاہیے کہ جہاں شیطان انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔